حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں او احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے، جو صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ قصہ سورت یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت یوسف کی زندگی کے اہم واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت یوسف کا بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اپنے والد کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ خواب تمہارے بلند مقام کی نشانی ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرو ورنہ وہ حسد کریں گے۔ بھائیوں کا حسد اور حضرت یوسف کا کنویں میں پھینکا جانا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو ان کی حضرت یعقوب سے محبت پر حسد تھا۔ انہوں نے ایک دن حضرت یوسف کو بہانے سے ساتھ لے جا کر ایک سنسان جگہ پر پھینک دیا اور ان کا خون لگا کر ان کا قمیص حضرت یعقوب کو دکھایا۔ وہ سمجھی کہ حضرت یوسف کو کوئی درندہ کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ حضرت یوسف کا مصر میں غلام بننا۔ 4/15 دوپہر کے 1:56 حضرت یوسف کو ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر مصر کے ایک وزیر اذن مصر کو بیچ دیا۔ اذن مصر نے حضرت یوسف کو عزت دی اور اپنے گھر میں رکھا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو جمال، علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف اور اذن مصر کی بیوی زلیخا۔ اذن مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے اللہ کے خوف کی بنا پر انکار کیا اور ان کے فریب سے بچنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگایا اور انہیں قید کروا دیا۔ قید میں حضرت یوسف کا خوابوں کی تعبیر دینا۔ قید میں حضرت یوسف نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر دی۔ ایک قیدی کو بتایا کہ وہ بادشاہ کے ہاتھوں سولی چڑھایا جائے گا، جبکہ دوسرے کو بتایا کہ وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں واپس جائے گا۔ حضرت یوسف نے اس قیدی سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ان کی رہائی کا ذکر کرے، لیکن وہ قیدی حضرت یوسف کو بھول گیا۔ بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف کی رہائی۔ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں دے سکا۔ تب وہ قیدی حضرت یوسف کو یاد آیا اور حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی آئیں گے، اس کے بعد 7 سال قحط آئیں گے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی تعبیر کو سچ جانا اور انہیں مصر کا خزانہ دار مقرر کر دیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کی ملاقات اپنے بھائیوں سے۔ 4/15 دوپہر کے 1:56 قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو آزمایا اور آخرکار ان سے اپنی شناخت ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلایا۔ حضرت یوسف کا اپنے والد اور خاندان کے ساتھ ملاقات۔ حضرت یعقوب اور ان کے خاندان کے افراد حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد اور خاندان کا دل سے استقبال کیا اور انہیں عزت دی۔ یہ ملاقات اللہ کی رحمت اور حضرت یوسف کی صبر کا انعام تھی۔ حضرت یوسف کا انتقال اور دفن۔ حضرت یوسف نے مصر میں 120 سال کی عمر پائی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لاش کو دریائے نیل سے نکال کر شام لے جا کر دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھنے کے اسباق۔ صبر اور استقامت۔ حضرت یوسف نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کی رضا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ معاف کرنا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کیا۔ علم اور حکمت۔ حضرت یوسف نے علم اور حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ اگر آپ چاہیں تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ویڈیو اسکرپٹ، تصویری پرامپٹس، ویژول پرامپٹس، لیکچر پوائنٹس۔ 4/15 دوپہر کے 1:58 حضرت یوسف کو ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر مصر کے ایک وزیر اذن مصر کو بیچ دیا۔ اذن مصر نے حضرت یوسف کو عزت دی اور اپنے گھر میں رکھا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو جمال، علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف اور اذن مصر کی بیوی زلیخا۔ اذن مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی
اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے اللہ کے خوف کی بنا پر انکار کیا اور ان کے فریب سے بچنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگایا اور انہیں قید کروا دیا۔ قید میں حضرت یوسف کا خوابوں کی تعبیر دینا۔ قید میں حضرت یوسف نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر دی۔ ایک قیدی کو بتایا کہ وہ بادشاہ کے ہاتھوں سولی چڑھایا جائے گا، جبکہ دوسرے کو بتایا کہ وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں واپس جائے گا۔ جب وہ ریلیز ہوا تو اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کیا اور بادشاہ نے حضرت یوسف کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف کی رہائی۔ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں دے سکا۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی آئیں گے، اس کے بعد 7 سال قحط آئیں گے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی تعبیر کو سچ جانا اور انہیں مصر کا خزانہ دار مقرر کر دیا۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کی ملاقات اپنے بھائیوں سے۔ 4/15 دوپہر کے 1:58۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی اناج خریدنے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو آزمایا اور آخرکار ان سے اپنی شناخت ظاہر کی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلایا۔ حضرت یوسف کا اپنے والد اور خاندان کے ساتھ ملاقات۔ حضرت یعقوب اور ان کے خاندان کے افراد حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد اور خاندان کا دل سے استقبال کیا اور انہیں عزت دی۔ یہ ملاقات اللہ کی رحمت اور حضرت یوسف کی صبر کا انعام تھی۔ حضرت یوسف کا انتقال اور دفن۔ حضرت یوسف نے مصر میں 120 سال کی عمر پائی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام